محسن راجہ صاحب وہ کہتے ہیں جی ہم نے درخواست کی ہے، ہم نے جو ہے استدعا کی ہے، ہم نے جو ہے وہ ریکویسٹ کی، ہم نے دھمکی تھوڑی دی ہے۔ دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی عدلیہ کو کسی نے یوں کر کے کون کہتا ہے جی؟ یہ میری انگلی کو ذرا غور سے دیکھا، وزیر اعظم کا بھی چلائیں جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان کی عدلیہ وہ سے سارٹ کہتا میں ہوں کہ نکلوایا تھا، پڑھا بھائی جی لگایا کہ ملک پہ رحم کریں، وہ نکالے نا، جو وہ دھمکی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور وہ ٹائمنگ دیکھیں، شہزاد کیس ٹرانسفر کرایا جا رہا ہے ایک کورٹ سے، بینکنگ افینسز کورٹ سے، ایف آئی اے دوسری طرف، اور ہمیں اب وقت آنے پہ پتہ لگے گا، ہمیں پتہ ہے کون سا بندہ کس کو ملتا ہے اور کیا بات کرتا ہے، یہ بھی پتہ ہے کون سا لیکن اب یہ باتیں جو ہیں انشاءاللہ تعالی وقت آنے پہ رانا ثناءاللہ کس کیس میں، یہ رانا ثناءاللہ صاحب کے اوپر جو بات ہو رہی ہے یا رانا ثناءاللہ صاحب نے جو بات کی ہے، عادل صاحب دیکھیں نا، یہ کیونکہ چیزیں زیر سماعت عدالت میں ہیں، اس کے اوپر بولنا جس طرح میں جو شاکر صاحب نے بات کی، ایک قانون کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے میرا بھی بیان یہی ہونا چاہیے، اور میں اسے آگے نہیں جانا چاہتا بیکاز میں خود ایک وکیل ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کا مجھے بھی احترام ہے اور میرا بھی ایک بندش ہے، لیکن وہ باتیں میں نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ٹرائل ہے، مقدمہ ہے، ہو سکتا ہے غلط میں ہو جاؤں، لیکن باتیں جو ہیں وہ اس طرح کی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہی بات ہوگی میری اور وزیر اعظم صاحب والی انگلی ایک ہی ہو جائے گی، پھر میں بھی وہی بات کر رہا ہوں گا جو پھر وزیر اعظم صاحب نے یوں کر کے کی ہے کہ قوم پہ رحم کریں، ملک کے حال پہ رحم کھائیں، ایک آدمی جس نے اتنا کچھ کیا ہے اس سے اتنے اکاؤنٹ پکڑے گئے ہیں، اتنے پیسے ہیں، ملک پہ رحم کھائیں۔ تھوڑے نہیں کافی لندن سے آئے نا، تو رانا صاحب آپ لندن سے آئے، کافی محتاط ہیں، میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ اور کتنی ڈیفینسو بیٹنگ کریں گے، میں تو اچھا یہ جو انگلی بیٹنگ سے آگے کیا ہے؟ یہ انگلی شہباز شریف صاحب والی ہلا رہے ہیں آپ؟ نہیں، یہ آج عمران خان نے بھی یہی انگلی آپ دیکھیں صحیح نکالیں تو صحیح، میں نے کہہ دیا وہ پلیز عادل بھائی، میں نے آپ کو واٹس ایپ کیا ہے، بالکل چلوانا ہے جی، کیوں نہیں، آپ کا کم سے کم چلوائیں، آپ کا وہ موقف جو ہے کہ جی ہم وہ نہیں چلاتے، سب چلاتے ہیں، پورا دن یہ سب کچھ چلا، یہ بتائیں یہ ذرا سن بھی لیں، چلائیں۔ 16 ارب روپیہ نوکروں کے نام پہ کیسے آ گئے؟ جب وہ جی انتقامی کاروائی ہو گئی، کبھی ایڈجرنمنٹ لے لیتے ہیں، میں تو عدلیہ سے اپنے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس ملک پہ رحم کریں، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے اس کا مسئلہ حل کریں۔ ہماری ڈیموکریسی ختم ہو رہی ہے کہ ایک آدمی نے جواب دینا ہے، نیب میں اس نے 8 ارب روپے کا جواب دینا ہے، جدھر ٹی ٹیز لگی ہوئی تھی، پیسے کدھر سے آ رہے ہیں، وہ کوئی چینی والا ہے، کوئی پتہ نہیں فلودہ والا ہے، سب وہ تو کہتے ہیں خدا کا واسطہ ہے رحم کریں، اپیلیں کر رہے ہیں وہ تو۔ دیکھیں رحم کیوں، کیا عدلیہ ملک پہ رحم نہیں کر رہی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کام ٹھیک نہیں کر رہی نا، تبھی تو وہ رحم کی اپیل کر رہے ہیں۔ اچھا چلیں ٹھیک، پوائنٹ یہ کیا کر رہے ہیں پھر؟ میں آتا ہوں بھائی صاحب، یہ اس کا جواب لینا پہلے۔ میں صرف یہ بات پھر آگے بھی مس ہو گئی تھی، دیکھیں ایک کوئی بھی آدمی عدالت سے یا پٹیشن کرتا ہے یا استدعا کرتا ہے یا اپیل کرتا ہے، اور کیا وزیر اعظم اپیل کر رہے ہیں؟ یہ تو نہیں کہ شہباز شریف کو سزا دیں، اپیل یہ کر رہے ہیں کہ ارلی ہیئرنگ کریں۔ ابھی مریم نواز صاحبہ کی 25 ان کی وہ کیا ہو ایڈجرنمنٹس ہو چکی ہیں، وہ فیصلہ نہیں ہونے دے رہے، اور یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اسی طرح یہ دور گزر جائے، اور یہ ویسے عموماً رحم کی اپیلیں ہوتی ہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ میں، معاف کر دیں رحم کی اپیل۔ 22 کروڑ لوگوں کے نمائندے ہیں، اور عمران خان کو ووٹ ایک ہی کام پہ پڑا تھا کہ چوروں کا احتساب کرنا ہے۔ ہم اپنا سارا کام کرنے کے بعد عدلیہ سے یہ اپیل کرنا کہ کیسز جلدی کنکلوڈ ہوں، ہم تو قانون بھی لے کے آ رہے ہیں کہ 9 مہینے میں ہر کیس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت وہ کیا ہے کہ جسٹس ڈیلیز از جسٹس ڈینائڈ، تو اس حوالے سے پرائم منسٹر کا کہنا اور رانا ثناءاللہ کا دھمکی دینا خطرناک نتائج، اگر فیصلہ یہ نہ ہوا یہ ہوا تو ہم آپ کا گراؤ کریں گے، سیدھی کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے، یہ تو اس پہ بات نہیں کر رہے، اس سے یہ وہی نوازی والی بات ہے، یہ تو یعنی پورا سمجھنے کہ پورے ان کے ٹریل ہی ایسی ہے۔ کیا کہتے ہیں 5 ججوں کو کس نے اختیار دیا کہ وہ یہ فیصلہ کریں؟ میرے وسائل، میرے اثاثے میری آمدنی سے زیادہ ہیں، تو تمہیں اس سے کیا؟ یہ وہ ان کا ایک پورا نیریٹو ہے، وہ لے کے آج چل رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں وکیل نہیں ہوں، لیکن یہ سیدھا کنٹیمپٹ ہے، عدالتوں کو خطرناک نتائج کی دھمکی دینا ان بندوں کا جو خود ملزم ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کنٹیمپٹ جب یہ کہتے ہیں تو وہ حلال کنٹیمپٹ ہے، ان کی جو ہے نا جو بھی بیان بازی ہے وہ سب حلال ہے، اور اگر آپ کو وہ بات سننی پڑتی ہے، بھائی آپ کے وزیر اعظم پروسیکیوشن تھوڑی ہیں، ہمارا تو کیس ہی ہے، آپ
ایک پروسیکیوشن کا کیس اس وقت کمزور کر دیتے ہیں جب حکومت کہتی ہے کہ جناب اس مقدمے کو اون کرنا شروع کر اوکے 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 ٹھیک ہے پوائنٹ ہے یہی بات صابر صاحب نے پہلے سیگمنٹ میں بھی یہی بات کی بات وہیں پر آ کے دوبارہ رک گئی ہے کہ وہی آپ نے جو بات پولیٹیکل نیریٹو بن جاتا ہے. پھر حکومت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس فیصلے کا نتیجہ جلدی نکلے, اور یہ آج کی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی جب پی ایم ایل این پاور میں تھی تو وہ چاہتی تھی زرداری صاحب کے کیسز کا جلدی نتیجہ نکلے. زرداری صاحب خیر ہمیشہ اس وقت ہی آئے جب پیچھے سے مارشل لا ختم ہو رہا تھا, پیپلز پارٹی کی باری پہلے آتی ہے. اب بات یہ ہے کہ ایشو تو پھر وہیں آگے کھڑا ہو گیا نا کہ واقعی پولیٹیکل کیسز کی اونرشپ پولیٹیکل گورنمنٹس نہ لیں, اور نتیجہ اچھا نکلے یا برا لوگوں کو اس کا فیصلہ کرنے دیں. اور قانون سازی جو اگر لا ریفارمز آپ کر رہے ہیں تو اس کے ذریعے آپ اپنا جواب دیں کہ ہمیں لگتا تھا کہ سالوں یہ نظام بوسیدہ تھا, سالوں جو ہے فیصلے نہیں آتے, تو ہم چاہتے ہیں 9 مہینے میں 10 مہینے میں 1 سال میں فیصلہ, اور یہ فیصلے عوام کے سامنے ہوں. لیکن وہ یہی بات میرا سن لیں, آپ ہمیں میڈیا سوال کرتا ہے کہ آپ نے تو چوروں سے پیسہ نکالنا تھا, کہاں ہے وہ پیسہ, تو کیا جواب دیں؟ تو ہم تو سسٹم میں پوری کوشش کر رہے ہیں. آپ نے ہمیں بتایا تھا نا کہ چوری ہوا ہے پیسہ, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, 200 ارب کی داستان تو مراد سعید صاحب نے ہمیں سنائی تھی نا. جو کیسز ہیں وہ کنکلوڈ نہیں ہو رہے, تو ہم تو کہہ رہے ہیں ڈے ٹو ڈے شہباز صاحب والا کیس کرے, 2-4 کیسز ہوں تاکہ لوگ تو مطمئن ہوں. اگر مجھے بتا دینا, کوئی مجھے بتا دے کہ مقصود چپڑاسی جو 25,000 روپے کا ملازم تھا, صابر صاحب کا نام 4 ارب روپے صابر صاحب کا نام صابر ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ آپ سوال کرتے ہیں نا, صابر صاحب ہمیں جواب دینا ہے اپنے ووٹر کو. عدلیہ کس چیز کا نوٹس لے, جس کے خلاف فیصلہ کراچی میں فیصلہ ہوتا تو عدلیہ کو دھمکی, پشاور میں فیصلہ ہوتا ہے تو عدلیہ کو دھمکی, لاہور میں اسلام آباد میں فیصلہ ہوتا ہے تو عدلیہ کو دھمکی, ججز کو دھمکیاں یہ نہیں سب دیتے ہیں, بہت دی ہیں دھمکیاں. یہاں پر جو ہے وہ ججز کو جو ہے وہ افتخار چودھری صاحب جو ہے ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکل سکے تھے 12 مئی کو. یہاں پر جس کو جو سوٹ کرتا ہے نا اس بات کریں, اس بحث میں جائے بغیر. یہ تو پھر بڑا جتنا بھی آپ کھولتے جائیں کٹھا کھولتا جاتا ہے. عدالت نے اپنا کام کرنا ہے, قانون آئین کو دیکھ کے کرنا ہے. ہاں ڈیلے والی بات پہ یہ بات درست ہے کہ ڈیلے ہوتا ہے تو عام آدمی کا اس سے نظام چھوڑ دیتا ہے. یہ پولیٹیکل بحث اب بنا دی گئی, اور ابھی سے نہیں کچھ دنوں سے یہ بائی ڈیزائن ہر جماعت کی طرف سے عدلیہ سے شکایت کی باتیں ہو رہی. اس کی ریزن ہے کہ پی ٹی آئی سے غلطی ہوئی نا, پی ٹی آئی سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے یہ ساری اونرشپ لے لی, اور اب بطور اپوزیشن وہ یہ کہتے رہے کہ ہم یہ لوٹا ہوا پیسہ واپس لے کے آئیں گے. یہ ایگزیکٹو کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ کسی بھی بندے کو سزا دے سکیں اور کسی ملزم کو مجرم کے طور پہ سزا دے کے لوٹا ہوا پیسہ واپس, وہ ایک پروسیجر ہے. یہ کام ہونا ہے تھرو جوڈیشری, اور عدالتی احکامات ہوں گے اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی. اگر آپ نے جائیدادوں کی کرکی کرنی ہے تو وہ بھی عدالتوں کے ذریعے ہی ہونی ہے. عدالتوں کے علاوہ نہیں, باہر یو کے میں جائیں گے تو وہاں بھی عدالتی اختیارات, عدالتی فیصلوں کو تسلیم کیا جاتا ہے, ایگزیکٹو اتھارٹی کو وہ بھی تسلیم نہیں کرتے, ورنہ تو بہت کچھ ہو جائے. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے لیا اکاؤنٹیبلٹی کا, اونرشپ لے لی, سب کچھ کر لیا, جبکہ ان کے اختیار میں نہیں ہے, ایگزیکٹو کے اختیار میں نہیں ہے. یہ کام ہے اداروں کے اختیار میں. ان کو پتہ نہیں تھا جی, ان کو میرا خیال ہے کہ یہ سمجھتے تھے شاید ان کہ اگر حکومت میں آ جائیں تو پروسیکیوشن اسٹرانگ ہو جائے گی, شاید یہ سمجھتے تھے کہ گورنمنٹ میں آ گئے تو ہم جو حکم دیں گے یا جو ہماری خواہش ہوگی وہ پوری ہو جائے گی. تو ایسا ہوتا نہیں ہے. جب گورنمنٹ میں آتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے. پھر 2 ہی طریقے ہوتے ہیں, یا تو پھر آپ جیسے شہباز شریف صاحب نے کیا, تو یہ ہر وزیر اعظم کی خواہش ہوتی ہے. اب آتے ہیں پولیٹیکل گراؤنڈ میں انہوں نے مسلم لیگ نواز کو آؤٹ کرنا تھا, پیپلز پارٹی کو آؤٹ کرنا تھا. اگلا الیکشن آ رہا ہے, اور اگلے الیکشن میں ظاہر ہے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اب آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کی تو کیا کی, کتنی ریکوری کی. یہ سارا سوشل میڈیا پہ بحث چلتی رہتی ہے. تو اب اس کا پھر کاؤنٹر نیریٹو پولیٹیکلی یہ ہینڈل کر رہے ہیں کہ سارا جوڈیشری پہ شفٹ کر رہے ہیں کہ, اور یہ کام اگر پہلے کر لیں تو جس تواتر سے اپنے لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے اس سے تو یہ ملبہ, یہ اونس ان کی طرف بھی جا رہا ہے نا. اگر سب جوڈیشری کی طرف ڈالتے ہیں تو پھر اپنے لوگوں کو کیوں تبدیل کیا جا رہا ہے؟ اپنے لوگوں کو میرا خیال ہے کہ اس لیے تبدیل کیا جا رہا ہے کیونکہ کہ باتیں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے جے کے ٹی واپس آ جائیں. یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کو ریپلیس کر دیا اور نئے آ گئے ہیں, تو جو ناراضگیاں وہ ختم ہو جائیں. نئے آنے سے کیسز تیز ہوں گے یا اسی پیس پہ چلیں گے؟ نئے ایڈوائزر جو آئے مصدق عباسی صاحب, وہ ہیں جی 2 دھاری تلوار, ٹھیک ہے, وہ آگے بھی جا سکتے ہیں, وہ ریورس بھی مار سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں تھوڑا سا ان کو اندازہ ہو جائے گا, کیونکہ ان کا اگر آپ کیریئر دیکھیں نیب میں,
تو ان کو 2 دفعہ تبدیل اس لیے کیا گیا کہ وہ گورنمنٹ کا پریشر نہیں لے رہے تھے، اور پھر ان کو ریٹائرمنٹ تک ایسا عہدہ دیا گیا کہ آپ اویئرنیس اینڈ پریونشن کریں جی، آپ شعور بیدار کریں کرپشن کے خلاف، تو وہ پھر شعور بیدار کرتے کرتے ریٹائر ہو گئے۔ ویسے میری بھی اطلاعات یہی ہیں کہ وہ جو ہے وہ ڈبل ایج ویپن کے طور پر ہی کام چلے گا، اور اگر ایسا چلا تو پھر تو اپوزیشن کو بھی ظاہر اطمینان ہو جائے گا کہ دونوں طرف اگر کارروائی چل رہی ہوگی تو پھر تو جو ہے وہ میرا خیال ہے پھر سب کو مطلب ظاہر ہے یہی تو اختلاف تھا نا کہ جی ہمارے خلاف ہو رہا ہے، ان کے خلاف نہیں ہو رہا، اس کے خلاف ہو رہا ہے، اس کے خلاف نہیں ہو رہا، تو یہ شکایت دور ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ یہ شکایت نہیں پھر دور ہوگی، پھر ڈی نوٹیفائی ہو جائے گا۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ ARY نیوز۔ پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔